مضافات مدینہ کے نوجوان جمع ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا رسول اللہ کی آل کا پانی بند کیا تھا, رسول اللہ کی آل پر ظلم کیا تھا, اور رسول اللہ کی بیٹی بیان کر رہی ہے. اللہ اکبر. اسے اطلاعات پہنچی دمشق میں کہ حرمین شریفین میں تیرے خلاف بغاوت کھڑی ہونے والی ہے. بجائے اس کے کہ نرمی کرتا اور خاندان رسول سے معافی وغیرہ مانگ لیتا, اس نے ایک جرنیل کو جس کا نام تھا حسین بن نمیر, اس کو کہا فوج لے کر چلے جاؤ اور مدینہ طیبہ پر جا کر حملہ کر دو, اور اتنے زور سے حملہ کرنا کہ مدینہ طیبہ کو تراش کر دو, مدینہ طیبہ کو توڑ پھوڑ دو. اس کا وہ جرنیل بدبخت حسین بن نمیر آیا اپنے فوج کے ساتھ, اور اس نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا اور اہل مدینہ کو ڈرایا دھمکایا اور انہیں لوٹا. 3 دن مدینہ طیبہ کو حلال قرار دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا من خاف اہل المدینۃ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اور اس لشکر نے آ کر اہل مدینہ کو ڈرایا اور بیچارے ڈر کر پہاڑیوں پر چلے گئے. مدینہ طیبہ خالی ہو گیا. 3 دن مدینہ طیبہ کو انہوں نے حلال کر دیا اور مدینہ طیبہ جو جی چاہے کرو. اور اس بدبخت کی فوج نے مدینہ طیبہ میں وہ کوہرام مچایا کہ ریاض الجنہ میں گھوڑے باندھے, گھوڑوں نے پیشاب اور لد کیا اور اہل مدینہ کو اذیتیں پہنچائیں, یہاں تک کہ 3000 مدینہ طیبہ کی بچیوں کے ساتھ اس کے سپاہیوں نے زنا بالجبر کیا. اور بعد میں 1000 لڑکیوں کے ہاں حرامی بچے پیدا ہوئے. اب آپ بتائیے کیا یزید قابل معافی ہے؟ کہیے نرمی کے لائق ہے وہ؟ یہ مدینہ طیبہ جس میں لوگ جوتا نہیں پہن کے چلتے, اب تک ننگے پاؤں چلتے ہیں. کیوں نہیں جوتا پہنتے؟ کیا پیسے نہیں؟ کہتے پیسے تو ہیں لیکن یہ شہر مصطفیٰ ہے, یہ رسول اللہ کا شہر ہے, اس میں جوتا پہن کے چلیں. اب تک لوگ ننگے پاؤں چلتے ہیں. اگرچہ جوتا پہن کر مدینہ طیبہ میں چلنا جائز ہے. کیا جوتا پہن کر مدینہ طیبہ میں چلنا جائز ہے, لیکن اہل حق ننگے پاؤں چلتے رہے. اور انہوں نے مدینہ طیبہ کو پامال کیا, اور یہاں یہ ظلم کرنے کے بعد ریاض الجنہ میں گھوڑے باندھنے کے بعد گھوڑوں نے ریاض الجنہ میں پیشاب کیا اور لت کی. پھر انہوں نے اس لشکر کو مدینہ مکہ مشرفہ کی جانب روانہ کیا. اس نے بیت اللہ کا محاصرہ کیا, کعبۃ اللہ کو محصور کر لیا اور بیت اللہ پر سنگ باری کی, پتھر برسائے اور تیر برسائے, اور تیر برسانے سے غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی اور اہل مکہ نے ان پر لعن طعن کی. اللہ کا یہ قانون ہے. عین محاصرے کے وقت میں خبر آئی کہ یزید مر گیا. ادھر انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا بیت اللہ شریف کا, خبر آئی کہ یزید مر گیا. بہرحال محاصرے کو چھوڑ کر بھاگ گئے. جو صحابہ کرام اس وقت تک زندہ تھے انہوں نے یہ سارے مناظر دیکھے. اب آپ بتائیے یزید اچھا بنتا تھا؟ یزید پر اللہ کی 100,000 لعنت بر یزید و 100 مزید.